حضرت یعقوب کی صفت تھی رونا. رونا نبیوں کی صفت ہے. بڑا آسان زاویہ دینے لگا ہوں, بڑا آسان زاویہ دینے لگا ہوں. کسی سے پوچھنا کہ جناب یعقوب تو تھے, وہ اللہ کے نبی تھے, روتے کیوں تھے؟ کہتے تھے اس لیے کہ یوسف بچھڑ گیا تھا. اچھا, پتا تھا نا نبی کو علم نبوت سے کہ یوسف زندہ ہے, تو جب پتا تھا پھر روئے کیوں؟ روتا ہے انسان اندر کی تکلیف سے. جب یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے اور بھیڑیے نے نہیں کھایا اور وہ مصر پہنچ گیا ہے اور وہ بادشاہ بننے والا ہے, پھر یعقوب رو کیوں رہے تھے؟ جناب یعقوب کا رونا جو تھا وہ معاذ اللہ کوئی بزدلی نہیں, کوئی تکلیف نہیں تھی. یعقوب رو اس لیے رہے تھے کہ یعقوب جس ماحول میں رہ رہے تھے, یوسف کے دشمن قبیلے کے لوگ نہیں تھے, سگے بھائی تھے. برادران یوسف کے دشمن تھے. وہ کنویں میں پھینک کے آئے تھے اور جرم چھپا رہے تھے. اللہ کا نبی رو رہا تھا اور وہ بار بار کہتے چپ ہو جا, کیوں روتا ہے؟ اللہ نے یعقوب کو زیادہ رو تاکہ مجرم بے نقاب ہو. کوئی بندہ ہے جو سجاد سننے کے لیے آیا؟ اس رنگ سے سجاد سنو. زیادہ رو. جتنا یعقوب روتے رہے اتنا بھائیوں کو تکلیف ہوتی. کیوں تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ یعقوب صبح اٹھتے رونا شروع کر دیتے اور گھر میں نہیں روتے تھے, بازار میں جا کے, بازار میں جا کے رونا. بھائیوں نے آ کے ایک دوسرے سے کہا نا وہ پھر گلی میں رو رہا ہے. روتے تھے لوگ, گزرتے تھے, کیوں رو رہا ہے؟ میرا یوسف, میرا یوسف, میرا یوسف. مجرم ڈر گئے کہ ایسے اگر روتا رہا ایک دن کہانی کھل جائے گی کہ ہم نے کیا کیا تھا. قرآن میں اس قصے کو پورا لکھا اور خدا نے قرآن میں کہا ہے ھذا احسن القصص. یہ قصوں میں سے ھذا احسن القصص, یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے. اسے بار بار پڑھا کرو. اللہ نے قرآن میں واقعات کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں لکھے, نصیحت کے لیے لکھے. بار بار اس قصے کو دہرایا. اور ایک یہاں پر ایک اور بھی ہے, جب جناب یوسف مصر میں بادشاہ ہو گئے تھے اور بھائی آئے تھے اور بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہے, انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ مصر کا بادشاہ ہے اور اس سے ملنے کے لیے آئے. تو جب آئے تو جناب یوسف نے ایک کمرے میں, جس کمرے میں ان کا دسترخوان لگایا تھا, وہاں ایک شخص کو کہا کہ مصور کی کہا کہ دیوار پہ ایک تصویر بنا. اس میں تصویر میں عکس دکھا کہ ایک کنویں کے اندر کچھ لوگ ایک بچے کو پھینک رہے ہیں.